ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ و مولانا العظیم۔ میری آنکھیں لڑی ہوئی ہیں کوہ طور سے، میری آنکھیں لڑی ہوئی ہیں کوہ طور سے، کہ نظارہ کر رہا ہوں مگر دور دور سے۔ ارے سینہ بھرا ہوا ہے محمد کے نور سے، رو کر دعائیں کر رہا ہوں حضور سے۔ رب کائنات کا بے پایاں فضل و احسان کہ جس کے اذن و توفیق سے آج ہم نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد میں یہاں تشریف فرما ہیں۔ پروردگار سے دعا گو ہوں کہ میرے اللہ حاضرین جمعہ اور پورے گاؤں میں سے کوئی بیمار ہو تو شفاعت کاملہ عاجلہ عطا فرما، کوئی بے اولاد ہو تو اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرما، کوئی مقروض ہو تو یا اللہ قرض داروں کو اپنے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پروردگار سے بالخصوص دعا گو کہ یا اللہ اس گاؤں والوں نے جتنی یہ پیاری حسین و جمیل تیرا گھر بنایا ہے، یا اللہ اتنا پیارا تو ان کے گھروں کو اور ان کے دلوں کو منور عطا فرما۔ سامعین محترم، آپ احباب جانتے ہیں کہ جمعے کا ٹائم ایک مخصوص ٹائم ہے۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے ان احباب سے درخواست ہے کہ جلد از جلد آپ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے انبیاء، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کے آخری ایام تھے، آپ علیل تھے، بیمار تھے، تو آخری ایام میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، بلا کر کہا بیٹا میں نے ساری زندگی جو پائی ہے اللہ کی بندگی میں گزاری ہے، تو بیٹا ساری زندگی کا جو میں نے راز پایا ہے وہ راز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بیٹے شیش علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جان وہ راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا راز ساری زندگی کا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں رہ کر تو نے جب بھی ذکر خدا کرنا ہے تو بیٹا میری یہ وصیت ہے کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر محمد ضرور کرنا، ذکر محمد ضرور کرنا۔ بیٹا
شیش علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ ابا جان اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا بیٹا وجہ اس کی یہ ہے کہ جب رب کائنات نے مجھے تخلیق کیا، تخلیق کر کے مجھے جنت میں داخل کرنا چاہا، کہنے لگے بیٹا میں اب جنت میں داخل ہونے لگا، میں نے کیا دیکھا کہ جنت کے دروازے پر داخل ہوتے ہی ایک طرف میں نے دیکھا لفظ اللہ، ایک طرف میں نے دیکھا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرنے لگے بیٹا جب میں نے ایک طرف لفظ اللہ دیکھا، ایک طرف لفظ محمد دیکھا، تو کہنے لگے بیٹا میں نے اللہ سے عرض کی کہ مولا اس کائنات میں آنے والا پہلا بشر میں ہوں، پہلا نبی میں ہوں، مولا تیرے نام کے ساتھ تو میرا نام ہونا چاہیے، یہ محمد کون ہے؟ فرمایا بیٹا اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے آدم اگر یہ محمد پیدا نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، ارے یہ محمد وہ ہے، میں نے 1,24,000 پیغمبر بھیجنے ہیں اور یہ محمد ان سارے پیغمبروں کا سردار ہے، سارے پیغمبروں کا سردار ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے بیٹا جب میں آگے جنت میں داخل ہوا تو جنت کے اندر ایک شجر طوبہ تھا، اور اس شجر طوبہ کے جس پتے کو میں نے دیکھا ہر پتے کے اوپر میں نے لفظ محمد لکھا ہوا پایا۔ پھر آپ نے کہا بیٹا اس سے آگے جب میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں کیا دیکھا کہ جس حور کی پیشانی کو دیکھتا ہوں ہر حور کی پیشانی پر لفظ محمد لکھا ہوا پایا۔ آسمان دنیا کو دیکھا، آسمان دنیا پر لفظ محمد لکھا ہوا پایا۔ پھر آپ نے کہا بیٹا ایک تو بڑی راز کی بات بتاتا ہوں۔ کہا ابا جان کیا راز ہے؟ فرمایا جب تیری ماں سے میرا نکاح ہوا، میں تیری ماں کے قریب جانے لگا تو اللہ نے کہا آدم پہلے حق ماہر ادا کرو۔ میں نے عرض کی مولا ابھی نہ میں نے کمائی کی، نہ مزدوری کی، نہ مجھے کسی نے اجرت دی، میں حق ماہر کیا ادا کروں؟ اللہ نے کہا کہ آدم تو جدھر جاتا ہے تجھے محمد نظر آتا ہے، حق ماہر یہ ہے کہ میرے محبوب پہ درود پڑھتا جا، حق ماہر ادا ہوتا جائے گا، حق ماہر ادا ہوتا جائے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ بیٹا جب رب نے مجھے کہا تھا کہ یہ گندم کے دانے کے قریب نہیں جانا اور میں نے وہ دانا کھا لیا تھا، کہا بیٹا میں اپنے رب سے توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمانے لگے بیٹا اللہ نے مجھے معاف نہ کیا، اور ایک دن نگاہ آسمان دنیا کی طرف اٹھائی، میں نے کیا دیکھا کہ آسمان دنیا پر ایک لفظ اللہ اور ایک طرف لفظ محمد۔ تو فرمانے لگے بیٹا میں نے خدا سے عرض کی کہ مولا میں جنت میں جاتا ہوں یہ محمد نام نظر آتا ہے، میں شجر طوبہ کو دیکھتا ہوں محمد نام نظر آتا ہے، میں حوران جنت کی پیشانی کو دیکھتا ہوں، حوران جنت کی پیشانی پر لفظ محمد لکھا ہوا پاتا ہوں، ارے عرش پہ نگاہ دوڑاتا ہوں محمد نام نظر آتا ہے، عرش کے ستونوں کو دیکھتا ہوں محمد نام نظر آتا ہے۔ مولا لگتا ہے اس محمد نام سے تجھے بڑا پیار ہے، مولا تجھے محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ فرمانے لگے بیٹا اس خدا کو میں نے اس نبی رحمت کا واسطہ دینے کی دیر تھی کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو سامعین محترم بات یہ ہے کہ جب پیغمبروں کی توبہ اور ان کے دلوں کو سکون محمد مصطفیٰ کے نام سے ہے تو ہم تو پھر حضور کی امتی ہیں۔ ہم جب یا محمد کا ذکر کریں، آقا علیہ السلام کے نام کو جپیں، حضور سے پیار کریں، حضور سے محبت کریں، تو مجھے بتائیں رب کائنات ہمارے دلوں کو کتنا سکون عطا کرے گا۔ سامعین محترم تو پہلے آدم حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت اپنے بیٹے کو یہ تھی
کائنات میں بھی کچھ بھی نہ تھا، یا خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے میرے نور کو بنایا، کئی 100 سال یہ نور، جب پھر اللہ پاک نے میرے نور سے لوح بنائی، قلم بنایا، عرش کو بنایا، فرش کو بنایا، یہ کائنات کی چیزیں رب میرے نور سے بناتا گیا۔ تو فرمایا پھر میرا نور کئی 100 سال دریاؤں اور سمندروں میں سیر کرتا رہا، رب کا ذکر کرتا رہا۔ فرمایا وہ خدا بنانے والا تھا، میں محمد بننے والا تھا، وہ سجانے والا تھا، میں سجنے والا تھا، وہ دکھانے والا تھا، میں دیکھنے والا تھا۔ ارے وہ رب مجھے محمد محمد کہتا تھا، میں اسے خدا خدا کہتا تھا، میں اسے خدا خدا کہتا تھا۔ علیہ السلام نے پھر ایک دن جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین عرض کرنے لگے آقا عمر کا تو پتہ نہیں، اتنا یاد ہے کہ عرش کے چوتھے حجاب پر ایک ستارہ چمکتا تھا، وہ 70,000 سال کے بعد چمکتا۔ آقا میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ جب جبریل امین نے یہ عرض کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم کہ وہ ستارہ میں محمد تھا، وہ ستارہ میں محمد تھا۔ تو سامعین محترم، اب یہاں پہ تفسیر صاحب خازن فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ان میں سوال آتا ہے کہ وہ ستارہ تھا، وہ آتا کہاں سے تھا؟ وہ آتا کیوں تھا؟ وہ جاتا تھا، وہ کہاں چلا جاتا تھا؟ وہ جبریل کو نظر کیوں آتا تھا؟ وہ غائب کیوں ہو جاتا تھا؟ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ ستارہ تھا تو اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکی تھی، نہ مکان تھا، نہ لو تھی، نہ قلم تھا۔ ارے کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، یا وہ ستارہ تھا یا رب کی ذات تھی۔ ارے وہ ستارہ مسلسل رب کی عبادت میں رہتا تھا۔ ارے جب وہ حالت سجدے میں جاتا تھا وہ غروب ہو جاتا تھا، جب وہ حالت قیام میں آتا تھا وہ چمکتا تھا، جبریل کو نظر آتا تھا، وہ چمکتا تھا، جبریل کو نظر آتا تھا۔ پانی لیں گلاس میں۔ تو سامعین محترم، اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، یا خدا کی ذات تھی یا مصطفیٰ کا نور تھا۔ اب یہاں پہ سنیں، اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کے نور کو بنایا۔ یہ اگلی بڑی پیاری بات آپ لوگوں کے لیے بڑی ایک نئی چیز ہوگی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، نور بن گیا۔ اللہ پاک نے پھر فرشتے کو بلایا، فرشتے کو بلا کر رب نے کہا کہ فرشتے میرے محبوب کا نور بن چکا ہے، اب تو زمین پہ جا، میں نے اپنے محبوب کے جسم پاک کو بنانا ہے۔ اور فرشتے زمین پہ جا، مٹی لا جس سے میں نے محبوب کے جسم پاک کو بنانا ہے۔ فرشتہ جانے لگا مٹی لانے کے لیے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ مٹی لاؤ، مگر ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ جس سے میں نے محبوب کے جسم پاک کو بنانا ہے اس مٹی کی 3 خوبیاں۔ بولیے کتنی خوبیاں؟ سارے بولے، عاشق لوگ بیٹھے، کتنی خوبیاں؟ 3 خوبیاں۔ مولا کون کون سی خوبی؟ فرمایا بابو ہا کہ وہ مٹی اس ساری کائنات کی بلندی ہو۔ پھر فرمایا دوسری خوبی وَنُورُهَا کہ وہ مٹی اس ساری کائنات کا حسن ہو۔ پھر فرمایا تیسری خوبی فَهُوَ قَلْبُ الْأَرْضِ کہ وہ مٹی جس سے میں نے محبوب کے جسم پاک کو بنانا ہے، وہ مٹی فَهُوَ قَلْبُ الْأَرْضِ وہ مٹی سارے کائنات کا دل ہو۔ بولیے کتنی خوبیاں؟
3 خوبیاں. پہلی خوبی کہ وہ مٹی اس کائنات کی بلندی ہو. دوسری خوبی کہ وہ مٹی اس کائنات کا حسن ہو. تیسری خوبی کہ وہ مٹی اس کائنات کا دل. بولیے کیا ہو؟ دل ہو. فرشتے مٹی لائے، رب کائنات نے اس مٹی کو کوثر و تسنیم کے پانیوں سے دھویا. رب نے اتنا دھویا، اتنا دھویا، اتنا دھویا. امام اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس مٹی کو رب نے اتنا دھویا کوثر و تسنیم کے پانیوں سے کہ اس مٹی سے نور کی شعائیں گزرنے لگ پڑی تھی. آج سائنس بتاتی ہے کہ جس چیز سے روشنی گزر جائے اس چیز کا سایہ نہیں ہوتا. اس لیے رب نے اپنے محبوب کے جسم کو جس چیز سے بنانا تھا اللہ نے اتنا گوندا، اتنا گوندا، اتنا صاف اور شفاف بنا دیا کہ اس مٹی سے نور کی شعائیں گزرنے لگ پڑی تھی. اب اگلی بات سنیں، بڑی پیاری بات. وہ مٹی جس سے محبوب کے جسم پاک کو بنانا تھا، وہ مٹی فرشتہ وہاں سے لے کے گیا جہاں آج آقا علیہ السلام اپنے گنبد خضرا میں آرام فرما ہیں. جب زمین پہ فرشتہ آیا، مٹی لے کے گیا. کہاں سے لے کے گیا؟ جہاں آج آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، اپنے گنبد خضرا میں. اسی مٹی سے محبوب کے جسم پاک کو بنایا گیا. اسی مٹی میں حضور واپس آرام کر رہے ہیں. آپ آگے بات سنیں، بڑے عقیدے کی بات. آقا اس کائنات کا کیا ہے؟ دل. بولیے کیا ہے؟ سارے بندے بولے کیا ہے؟ دل ہے. سامعین محترم، ایک ہمارے جسم کے اندر ایک دل ہے. دل زندہ ہے، ہاتھ چل رہے ہیں. دل زندہ ہے، کان چل رہے ہیں. دل زندہ ہے، سارا جسم حرکت کر رہا ہے. ارے دل مردہ ہو جاتا ہے، سارا انسان مردہ ہو جاتا ہے. لوگوں، جیسے تمہارے جسم کے اندر ایک دل ہے، ایسے کائنات کا بھی ایک دل ہے. ارے دل زندہ ہے، سورج اپنی روشنی دے رہا ہے. دل زندہ ہے، چاند اپنی چاندنی دے رہا ہے. ارے لوگوں، اس کائنات کا دل محمد عربی کی ذات ہے. وہ زندہ ہے تو کائنات زندہ ہے. اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری یا علی. اس کائنات کا دل کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. حضور زندہ ہے تو یہ کائنات زندہ ہے. یہ حدیث ہے، کائنات کا کوئی بندہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا. اب آگے سنیے. جب اللہ پاک نے فرمایا فرشتے سے کہ جاؤ مٹی لاؤ، مٹی وہ لانی ہے جو اس کائنات کی بلندی ہو، اس کائنات کا حسن ہو اور اس کائنات کا دل ہو. تو سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتہ مٹی وہاں سے لے کے جاتا جہاں خانہ کعبہ بننا تھا، جہاں بیت المقدس بننا تھا، جہاں قیامت تک کے لوگوں نے آ کے طواف کرنا تھا، سجدے کرنے تھے، رکوع کرنے تھے، قیام کرنا تھا. سوال آتا ہے کہ فرشتہ مٹی وہاں سے لے کے جاتا تاکہ بعض لوگوں کے ذہنوں کو بھی سکون آ جاتا کہ ہاں کائنات کی افضل جگہ وہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ فرشتے، جب اللہ نے تجھے کہا تھا مٹی وہ لا جو اس کائنات کا دل ہے، اس کائنات کا حسن ہو، اس کائنات کی بلندی ہو، تو مٹی وہاں سے لے کے جاتا. ارے فرشتہ مٹی یہاں سے لے جا کے پیغام دے دیا. فرشتے نے کہا لوگوں، میں جانتا ہوں کہ وہ کعبہ ہے، کعبہ ہے، مگر سن لو، میں جانتا تھا وہ کعبہ ہے، یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. اب سامعین محترم، حضور کی زندگی پہ ایک اور بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو دلیل مل جائے. بعض ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نعوذ باللہ دنیا سے چلے گئے، ناتا کٹ گیا، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی پیچھے 2 ماہ پہلے محرم شریف گزرا. ساری دنیا جانتی ہے
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین منی، کہ حسین مجھ میں سے ہے، حسین مجھ میں سے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حسین آقا علیہ السلام سے ہیں، حسین آقا علیہ السلام سے ہیں۔ جب حسین مصطفیٰ سے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ حسین ہوئے جز، مصطفیٰ ہوئے کل، جز اور کل، حسین جز مصطفیٰ، بولیں تب آپ کو آگے سمجھ آئے، حسین جز مصطفیٰ، حسین جز مصطفیٰ کل، حسین منی، حسین مجھ میں سے ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، ہاتھ کا یہ انگوٹھا جز، پورا ہاتھ کل۔ یہ میرا سٹینڈ ہے، سٹینڈ کا یہ حصہ جز، پورا سٹینڈ کل۔ یہ ہماری مسجد ہے، مسجد کا یہ کونا جز، پوری مسجد کل۔ حسین منی، حسین مجھ میں سے ہے، حسین جز مصطفیٰ کل۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن ہے، دھاڑی امام علی مقام کا کربلا کے ریگزارو پر پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پر ہے، دمشق اور شام کے بازاروں سے گزرتا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہے، لوگوں کو پیغام دیتا جا رہا ہے کہ لوگوں میں جز ہوں، میرے نانا کل ہیں، میں جز ہوں، نانا کل ہیں۔ ارے جب میں جز ہو کے زندہ ہوں تو میرے نانا کل ہو کے مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ جب مجھ جز کو موت نہیں ہے تو میرے نانا تو کل ہیں، وہ کل ہو کے مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سامعین محترم، آقا علیہ السلام کے مٹی منگوا لی گئی، رب نے مٹی اپنے پاس محفوظ کر لی، محفوظ کر لی۔ رب کائنات نے کوثر و تسنیم کے پانی سے دھویا اس مٹی کو۔ پھر اللہ پاک نے فرشتے کو بلایا، فرشتے نے کہا جی رب کائنات، فرمایا اب زمین پہ پھر جا۔ مولا اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب جا، اب جا کے وہ مٹی لا جس سے میں نے آدم کو بنانا ہے۔ اب اگلی بات سنیں، پھر فرمایا وہ مٹی لا جس سے میں نے آدم کو بنانا ہے۔ فرشتہ زمین پہ آیا، مٹی لے کے گیا، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ہاتھ، پاؤں، سر، ناک، ٹانگیں، جسم، سر، دھڑ، سارا کچھ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا بنا دیا۔ جب بنا دیا پھر رب کائنات نے فرمایا کہ اب آدم علیہ السلام کی جو روح ہے، روح آدم، فرمایا اسے بلاؤ۔ روح آدم کو بلایا گیا، اللہ نے کہا کہ اے روح آدم، یہ آدم تیرا ہے، تو اس کے اندر جا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روح اندر جا کر پلٹ کے واپس آ گئی۔ اللہ نے پوچھا واپس کیوں آئی؟ روح عرض کرنے لگی مولا مجھے تو نے روشنی سے بنایا ہے، آدم مٹی کا بنا ہے، پانی کا بنا ہے، مولا آدم اندر سے سارا اندھیرا ہے، مولا میں نور ہوں، مولا آدم سخت ہے میں نرم ہوں، مولا آدم بھاری ہے میں ہلکی ہوں، مولا آدم کا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں اندر کیسے جاؤں؟ اللہ پاک نے فرمایا اچھا آ، تیرا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ مولا میرا کیا انتظام ہے؟ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ فرشتے جی مولا، فرمایا وہ جو میرے محبوب کے جسم کی مٹی ہے نا، وہاں سے تھوڑی سی مٹی لا۔ وہاں سے مٹی لائی گئی، آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ اللہ نے پہلے گھڑا رکھا تھا، فرشتہ مٹی لایا، آدم کی پیشانی پہ چپکا دی، مٹی چپکانے کی دیر ہے، آدم علیہ السلام اندر سے بھی نور و نور، باہر سے بھی نور و نور۔ سبحان اللہ۔ جب نور و نور ہو گئے، اب روح نے خود پوچھا کہ مولا اب اگر تو کہے تو اندر جاؤں؟ فرمایا اب کیوں جاتی ہے؟ کہنے لگی مولا یہ پہلے والا آدم لگتا نہیں ہے، لگتا نہیں ہے۔ سامعین محترم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روح آئی، آدم علیہ السلام کے سر سے داخل ہوئی،
اور 40 سال تک سرے آدم کے ارد گرد گھومتی رہی، 40 سال تک. پھر ایک لمحے میں نیچے اترتی گئی. آدم علیہ السلام کا گوشت، خون، ہڈیاں، وین سارا کچھ بنتے گیا اور آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. اب میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں لوگوں ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ باقی سارے جسم میں ایک لمحے میں اتر گئی، وہ 40 سال سرے آدم کے ارد گرد کیوں گھومتی رہی؟ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدم کے سر کے ارد گرد کہیں گھومتی رہی. ارے وہ 40 سال آقا علیہ السلام کے جسم کی جو مٹی لگی تھی نا، وہ روح آدم 40 سال جسم مصطفیٰ کی مٹی کا طواف کرتی رہی تھی، مٹی کا طواف کرتی رہی تھی. اب اگلی پھر بڑی پیاری بات، آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. پھر رب کائنات نے فرشتوں کو بلایا، سارے فرشتوں کو، کہ فرشتوں آؤ، یہ آدم میرا نمائندہ ہے، سارے فرشتے آدم کو سجدہ کرو. جب اللہ نے سجدے کی بات کی تو اس ابلیس شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا. اللہ پاک نے اسے آدم اپنی بارگاہ سے نکال دیا. جب اللہ نے سجدے کی بات کی اس نے انکار کیا. ایک فرشتہ ایسا آیا، اس نے جیسے ہی اللہ کے یہ الفاظ سنے اس نے فوراً سجدہ کر دیا. فوراً اس نے انکار کر دیا، ایک نے سجدہ کر دیا. باقی سارے فرشتے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، ایک نے سجدہ کیا ایک نے انکار کیا، اسے اللہ نے باہر نکال دیا. باقی فرشتوں نے اس کے بعد پھر سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو. وہ جس نے پہلا کیا تھا اس نے سر اٹھا کر اس نے باقیوں کے ساتھ دوسرا کیا. اب یہاں سنیں، جب اس نے باقیوں کے ساتھ دوسرا کیا، باقیوں نے پہلا کر کے سر اٹھایا، اس نے دوسرا کر کے سر اٹھایا، فرشتے ہٹنے لگے. اللہ پاک نے کہا باقی سارے ہٹ جاؤ. اس ایک کو کہا کہ تو رک جا. فرمایا تو مجھے ان سے الگ لگتا ہے، تیری حقیقت ان سے الگ ہے. اللہ نے اس ایک سے پوچھا کیا فرشتے تو بتا، جب میں نے ایک کہا تھا تو نے 2 کیوں کیے؟ سوال بھی بنتا ہے. اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے 2 کیوں کیے؟ اس نے کہا مولا میں نے آدم کو نہیں کیا. فرمایا تو نے کسے کیا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ جو آدم کی پیشانی میں نور چمک رہا تھا میں نے تو اس نور محمد کو کیا ہے، اس نور محمد کو کیا ہے. اس نے کہا مولا تو نہ روکتا، میں کرتا رہتا کرتا رہتا کرتا رہتا، قیامت آ جاتی میں سجدہ کرتا رہتا. اب وہ اتنی بات کر کے پیچھے ہٹنے لگا. اللہ نے کہا اب تو رک، تو رک. اللہ نے کہا میں باقی سارے فرشتوں کو جو سمجھانا چاہتا تھا اس میں سے میری اصل بات تو ایک نے سمجھی ہے، جو میں سمجھانا چاہتا تھا. اللہ نے کہا سن، تو آج سے عاشق ہے، تو عشق کی دنیا میں جا کے تو نے دیکھا ہے، تو نے آدم کے اندر جو آدم کی تخلیق میں نے کی جس وجہ سے تو نے اصل وہ راز جان لیا ہے. اللہ نے فرمایا سن سارے فرشتوں سنو، آج سے یہ فرشتہ میرا رازداں ہے. آج سے یہ میرا، بولیے آج سے یہ میرا، آج سے یہ میرا رازداں ہے، اور آج سے یہ سدرہ کا مکی ہے. سارے فرشتے سن لو، آج سے یہی جبریل امی ہے. یہ جو جبریل امی بنا یہ اس دن بنا تھا. آقا علیہ السلام کے جسم کی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں لگے ہوئے نور کا ادب کیا، اللہ نے فرشتوں کی سرداری دے دی. تو سامعین محترم پھر آج ہر رکعت جو ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں جو ہم 2 سجدے کرتے ہیں، یہ 2 سجدے اس فرشتے کی سنت ہے، اس فرشتے کی سنت ہے. اللہ کو اپنے محبوب کے نور کے ادب میں اتنا ہے کہ اس نے محبوب کی وجہ سے وہ سنت کو آج تک زندہ رکھا ہے. تو سامعین محترم خدا بھی یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میرا محبوب آ گیا ہے، میرے محبوب کی ولادت مناؤ، میرے محبوب کا جشن مناؤ، جشن مناؤ.
ایک طرف حضور کی ولادت ہے اور ایک طرف حضور کی 63 برس کی زندگی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں چاند کو 2 ٹکڑے کیا، سورج کو پلٹایا، درختوں کو چلایا۔ تو سامعین محترم، میں سمجھتا ہوں کہ چاند کو ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹانا، درختوں کو چلانا، ارے یہ چھوٹے معجزے ہیں۔ بڑا معجزہ وہ ہے کہ تاجدار کائنات نے ساری زندگی اس سوسائٹی میں رہ کے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس سوسائٹی میں رہ کے آقا علیہ السلام نے کبھی لوگوں سے دھوکہ، فراڈ، کوئی دغا بازی نہیں کی۔ تو آؤ تاجدار کائنات کا ہر عمل اپنی زندگی میں اپناؤ۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے، سامنے بھیڑیے آ گئے، بھیڑیوں نے آپس میں بات کی، آقا علیہ السلام نے ان سے کلام کیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی، آقا یہ کیا کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات کرتے ہیں کہ آقا ہم مدینے کے سامنے یہاں جنگل میں رہتے ہیں، حضور آپ کے مدینے والے بکریاں چرانا جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ مدینے والے کے کسی ایک بندے کی بکری پر ہم حملہ کریں۔ آقا آپ ان سے خود کہہ دیں کہ ہمارا حق خود جنگل میں چھوڑ آیا کریں۔ ارے سامعین محترم، آقا کے دور میں وہ بھیڑیے حضور کی وجہ سے اگر ان کا حق نہ مانیں تو ہم سب حضور کے امتی ہیں، ہم سب حضور کے عاشق کہلواتے ہیں، ہم سب حضور کے دیوانے کہلاتے ہیں۔ ارے ہم دیوانگی کی صورت جھوٹ بھی بولتے جائیں، بھی کرتے جائیں، دھوکہ بھی کرتے جائیں، ظلم و زیادتی بھی کرتے جائیں، سارا کچھ کرتے جائیں، اور اینڈ پہ ہم یہ کہتے جائیں کہ ہاں ہم عاشق ہیں۔ عشق کا یہ معیار نہیں ہے۔ آؤ اگر اس دنیا میں بن کے چلنا ہے، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں کہ اے نوجوان تو ایسا بن، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک رنگ، ایک ایک ڈھنگ، صبح و شام ایسی گزرے کہ جب تو قبر میں جائے فرشتے جب سوال کریں کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد، کہ بتا اس ہستی محمد کے بارے میں رہ کر تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں کہ نوجوان تو ایسا بن کہ جب فرشتے سوال کریں تو آقا خود کہیں کہ فرشتوں میں بتاتا ہوں ساری زندگی میری دیوانگی کے ڈنکے بجاتا رہا ہے، میری محبت کے گیت گاتا رہا ہے، میری محبت میں دیوانہ وار گلیوں میں چل پھر کے لوگوں کے میری دعوت و تبلیغ کرتا رہا ہے۔ سامعین محترم، آؤ زندگی ایسی گزارو۔ میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری آج 70 سے اوپر سال عمر ہو چکی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ آقا علیہ السلام کی سنت پہ گزارتے ہوئے گزر گئی ہے۔ پیچھے 5 ماہ آپ نے 4 برے اعظموں میں آقا علیہ السلام کی سیرت کے پروگرام کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگوں آؤ اس کائنات میں، جب سے کائنات بنی ہے اور قیامت تک اس کائنات میں سب سے افضل انسان اگر بن کے آیا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، ذات محمد ہے۔ تو آؤ دنیا کو بتاؤ، تمہارے عمل سے پتا چلے۔ میرے قائد محترم فرماتے ہیں کہ نوجوان تیرے عمل سے پتا چلے کہ یہ مصطفی جا رہا ہے، یہ چلتا پھرتا آقا علیہ السلام کا عاشق ہے۔ حضرت اماں آمینہ فرماتی ہے کہ جب یہ میرا بیٹا میرے بطن سے باہر میری گود میں آیا تو آپ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ اللہ پاک نے کائنات کے پردے اٹھا دیے تھے، میں نے کیا دیکھا کہ مشرق کے جانور مغرب کی طرف جا رہے تھے، مغرب کے جانور مشرق کی طرف جا رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے کہ جانوروں تمہیں مبارک ہو، ہمیں سنبھالنے والا آمنہ کا لال آ گیا ہے۔ تو سامعین محترم، اگر جانور ہو کر حضور کے آنے پر جشن منائیں اور ہم حضور کے امتی ہو کر حضور کا جشن نہ منائیں تو مجھے بتاؤ پھر پتا چلتا ہے ہمارے سے بہتر تو اس زمانے کے جانور تھے جو حضور کے آنے پر جشن مناتے ہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام حضرت اماں آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا میری گود میں آیا
میں نے کیا دیکھا کہ اللہ نے پردے اٹھائے, آسمان سے ایک ایسی نورانی شکل آئی, اس کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے, ایک جھنڈا کعبے کے چھت پہ گاڑا, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں. محدثین اور میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں کہ یہ جھنڈے گاڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت کی حکومت مشرق سے مغرب تک جائے گی. انشاءاللہ امت مسلمہ کو غلبہ آئے گا, امت مسلمہ متحد ہوگی, اور تب ہوگی جب دنیا میں ایسے سکالر آئیں گے جو دنیا میں امن کی, پیار محبت کی, ملنے جلنے کی باتیں کریں گے. آپ آؤ, یہ چند دن کی زندگی ہے, ایسی گزار کے جاؤ کہ جب قبر میں جاؤ تو چہرہ مصطفیٰ کی جب زیارت ہو جائے تو آقا علیہ السلام خود گواہی دے دیں کہ یہ میرا عاشق ہے, فرشتوں اسے قیامت تک قبر میں آرام سے سونے دو. اللہ پاک ہمیں پیار سے, محبت میں, آپس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ آقا علیہ السلام, ان ساری صحابی تھے, ان کا جان اونٹ بابلا ہو گیا. آقا علیہ السلام کے پاس آئے, آقا عرض کرنے لگے آقا ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا چلو حویلی میں چلتے ہیں. آقا علیہ السلام ان کے ساتھ گئے, حویلی میں جانے لگے. وہ انصاری صحابی کہنے لگا حضور یہ کسی نہ مالوں کو پہچانتا ہے نہ بچوں کو پہچانتا ہے, سب کو مارتا ہے, آپ آگے نہ جائیں. آقا نے فرمایا صحابی سن لو, سب کو مارتا ہے مگر پاگل ہو کر یہ جانتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اونٹ پاگل ہو کر جانتے ہیں کہ یہ عام انسان نہیں ہے, یہ سب سے بلند تر ہے. ہم تو پھر حضور کی امتی ہیں, حضور اس دنیا میں آئے. حضرت ام ہانی فرماتی ہیں سر سجدے میں کہا رب حب لی امتی, مولا میری امت کو بخش دینا. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا آقا میں نے کیا دیکھا, یار میرے دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھے ہو گئے, کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق جب میں قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھتا ہوں جن کے اندر قیامت کے عذاب کا ذکر ہے, اللہ کی جلالت کا ذکر ہے, اور ادھر اپنی امت کے اعمال کو دیکھتا ہوں تو صدیق اس فکر نے مجھ محمد کو بوڑھا کر دیا. حضور ہماری خاطر روئیں, ہماری خاطر دنیا میں رہیں, ہماری خاطر سب کچھ کریں, ہم امتی ہو کر کچھ بھی نہ کریں, تو مجھے بتائیں کیا یہ وفاداری کا حق ہے؟ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کی سنت, سیرت اور آقا علیہ السلام کے میلاد کو ہمیں صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.